द मुस्लिम टीचर में खुश आमदीद। ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस की अपडेट्स हासिल करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकॉन को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स हासिल कीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने वालों को, द रेगुलर लिसनर्स हमारे जो हैं उनको आपके अपने चैनल द मुस्लिम टीचर में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ये आपको बताएं कि बनी इसराइल थे कौन। बनी इसराइल बुनियादी तौर पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब इसराइल था, लिहाजा उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। याकूब के 12 बेटे थे, इसलिए इब्तिदा से ही बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन इराक था और इब्राहीम इराक से हिजरत करके फ़लस्तीन में आबाद हो गए। सफ़र हिजरत के दौरान आपने सारा और हाजरा से शादियाँ की। आपके छोटे बेटे इसहाक सारा के बातिन में से थे, जबकि बड़े बेटे इस्माइल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद भी हैं वो हाजरा के बतन से थे। इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बड़े बेटे इस्माइल और उनकी वालदा हाजरा को मक्का में लाकर आबाद कर दिया, जबकि खुद सारा और छोटे बेटे इसहाक के साथ फ़लस्तीन में ही मुकीम रहे। इब्राहीम के छोटे साहबजादे इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। अपने वालिद, दादा और चचा की तरह आप भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हुए। याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे यूसुफ मिस्र में एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर मुतमक्किन हुए, तो बेशुमार बनी इसराइल मिस्र में जाकर आबाद हो गए। इसी दौरान इस कौम की हिदायत के लिए पैगंबर आए, जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम काफ़ी मशहूर हैं। बनी इसराइल एक तवील मुद्दत की आसाइश और हुक्मरानी के बाद कुप्तियों की गुलामी में जकड़े गए, तो उनकी रहनुमाई और आज़ादी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मूसा बनी इसराइल को कुप्तियों की गुलामी से आज़ाद करके बहरे अहमर के पास वापस फ़लस्तीन में ले आए। यहाँ आपके बाद आपके भाई हारून पैगंबर और बादशाह हुए। उसके बाद एक तवील अरसे तक बनी इसराइल ने फ़लस्तीन पर हुकूमत की। इस दौरान उन पर अल्लाह की तरह तरह की नेमतें नाजिल हुईं, जैसे मनो सलवा वगैरह, ताहम इस कौम ने इनकी कदर न की। इनमें सैकड़ों नबी भेजे गए, कई का इनकार किया गया, कई की नबूवत तो कबूल की गई, मगर उनकी नाफरमानी में कोई कसर उठा न रखी गई। इसके बाद भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 2 बाप बेटों दाऊद और सुलेमान को इज़्ज़त बख्शी। सुलेमान 9वीं सदी ईस्वी में कबल मसीह में फ़लस्तीन के मशहूर फरमानरवा और पैगंबर थे। उनकी वफ़ात के बाद 10 इसराइली कबाइल ने उनके जानशीन की मुखालफत की और इसराइल के नाम से शुमाली फ़लस्तीन में अपनी बादशाहत कायम कर ली। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि इन पर जो आज़ाब आया है उसका कुरान पाक में किस तरीके से तज़किरा किया गया है। सूरह अल-माइदा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्न मरियम, क्या तुम्हारा परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से ताम का ख्वान नाजिल करे? उन्होंने कहा कि अगर ईमान रखते हो तो खुदा से डर। वो बोले कि हमारी ख्वाहिश है कि तुम इसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं, और हम जान लें कि तुमने हमसे सच कहा है और हम इस ख्वान के नुज़ूल पर गवाह रहें। तब ईसा बिन मरियम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिस्क दे, तू बेहतर रिस्क देने वाला है। खुदा ने फरमाया, मैं तुम पर ज़रूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, लेकिन जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा तो उसे अजाब दूंगा कि अहले इल्म में से किसी को ऐसा अजाब ना दिया गया हो। तफसीर इब्न कसीर में फरमाया गया है कि ये मायदा का वाक़या है और इसी की वजह से इस सूरत का नाम सूरह मायदा जो है वो रखा गया है। जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की नबूवत की एक ज़बरदस्त दलील और आपका एक आला मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से आसमानी दस्तरखान उतारा और आपकी सच्चाई ज़ाहिर की। बाज़ आइमा ने फरमाया कि इसका जिक्र मौजूदा इंजील में नहीं, ईसाइयों ने इसे मुसलमानों से लिया है। वल्लाह आलम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आपसे तमन्ना करते हैं कि अगर हो सके तो अल्लाह ताला से एक ख्वान खाने से भरा हुआ तलब कीजिए। एक किरत में आयत, यानी कि आपसे ये हो सकता है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें। नहीं, उनसे सवाल किया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर दे तो हम जो है वो उससे खाना पसंद करेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अता किया तो वो लोग जो हैं वो मतलब ऐसे करते थे कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बावजूद जो उनको रिज़्क़ तमाम मिला है उसको खाते भी थे, लेकिन साथ ही साथ वो कुफ्र करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था। 4000 आदमी एक वक्त अगर बैठ जाते उस जगह पर जहाँ पर मेवे जो हैं वो नाजिल किए जाते, तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इतनी उनको चीज़ें अता कर दी गई थी, इतनी रोटियां अता कर दी गई थी, इतनी उन्हें ग़ज़ा जो है वो अता कर दी गई थी कि वो जितना मर्जी खा लें वो ख़त्म ही नहीं होता। सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पर सिवाय गोश्त के तमाम चीज़ें थीं, और अकरमा फरमाते हैं इस पर चावल की रोटी थी। हज़रत वहब फरमाते हैं कि इनके सवाल पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए। फरमाया कि ज़मीन के रिज़्क़ पर कनात करो और आसमानी दस्तरखान ना मांगो, अगर वो उतरा तो चूँकि ज़बरदस्त जो है वो निशान होगा, और अगर ना
قدری کی تو بہت بری طرح جو ہے وہ تم پکڑے جاؤ گے. لیکن وہ لوگ نہ مانے اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں وہی چاہیے. لہٰذا جب انہیں یہ دسترخوان مل گیا تو اس کے باوجود ان کی حرکتیں ایسی تھیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کفر کرتے تھے. لہٰذا الٹیمیٹلی ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل کر دیا گیا. اسی طریقے میں اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتایا جائے تو آپ مزید تفصیلات جان کے بھی حیران ہوں گے کہ جب میدان طیہ میں بنی اسرائیل نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم زمین سے اگنے والے غلے اور ترکاریاں کھائیں گے تو ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تم لوگ من و سلوہ کے نفیس کھانوں کو چھوڑ کر گیہوں دال اور ترکاریوں جیسی خسیں اور گھٹیا غذائیں کیوں طلب کر رہے ہو. مگر جب بنی اسرائیل اپنی ضد پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میدان طیہ سے نکل کر شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں بے روک ٹوک اپنی پسند کی اور من بھاتی غذائیں کھاؤ. مگر یہ ضروری ہے کہ تم لوگ بیت المقدس کے دروازے میں کمال ادب و احترام کے ساتھ جھک کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگتے رہنا کہ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, تو ہم تمام گنہگاروں کو بخش دے. مگر بنی اسرائیل جو ہمیشہ سے سرکش اور شرارتوں کے عادی اور خدا کی نافرمانیوں کے خوگر تھے, بیت المقدس کے قریب پہنچ کر ایک دم ان لوگوں کی رگے شرارت بھڑک اٹھی اور یہ نافرمان لوگ بجائے جھک کے داخل ہونے کے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے اور معافی کی دعا کے بدلے ایک دانہ ہے ایک بال میں کہتے ہوئے وہ مذاق و تمسخر کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازوں میں جو ہے وہ انٹر ہونے لگ گئے. ان کی یہ جو حرکت تھی, اس حرکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ربی کی اس نافرمانی اور حکم الہی کے ساتھ تمسخر کی وجہ سے ان لوگوں پر قہر خداوندی بصورت عذاب نازل ہو گیا کہ اچانک ان لوگوں میں طاعون کی بیماری وبائی شکل میں پھیل گئی اور گھنٹہ بھر میں 70,000 بنی اسرائیل درد و کرب سے مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر مر گئے. یہ ایک مہلک وبائی بیماری تھی طاعون, جس سے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ مر گئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں, ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں, تو ظالموں نے اور بات بدل دی. جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا, بدلہ ان کی بے حکمی کا. اسی طریقے سے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند قدوس کی نافرمانی اور احکام ربانی کے ساتھ تمسخر و مذاق کرنے کا کتنا بھیانک اور کس قدر ہولناک انجام ہوتا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ برقرار ہی ہے, دنیا میں بھی قہر الہی بصورت عذاب جو ہے وہ آپ پر نازل ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک ذات پر مکمل ایمان اور مکمل ادب و احترام کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, اس کے حوالے سے آپ کو مزید جو ہے وہ یہاں پر ہم بتاتے چلتے ہیں اور آپ کو مزید اس کے حوالے سے اپڈیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو معاملہ آپ کو ہم نے ابھی بتایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے کا, یہ بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ جو واقعہ ہم نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل کا, اس واقعے کے اندر جو ہے وہ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں, عمدہ ایمان رکھتے ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتے. یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ بندر کیسے بنی اور کون سا ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں وہ بندر کی صورت اختیار کر گئے, اور کس واقعے کی بدولت, کس واقعے کی وجہ سے ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا. یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں پیش آیا جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے مکان بنا لیے تو ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے. ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں. یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں, لیکن ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کاموں پر جو ہے ان چیزوں پر وہ کاربند ہو گئے. جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا بسیں. ان لوگوں نے جب اس طرح کے کام جو ہیں وہ شروع کیے, باقی دنوں میں جو مچھلیاں ہیں وہ مطلب واپس اپنے دریا میں جا کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہتی تھی. بس خداوند تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی تھیں. آخر یہودیوں نے ان مچھلیوں کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں سے اپنے جال ڈالے, کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں. آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے. انہوں نے اپنی دانست میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے سے پانی کاٹ لائے کہ مچھلیاں وہاں کر رہیں, لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے
پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی. پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیتے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانست میں بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دیتے. لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے. اس دنوں میں 3 فرقے ہو گئے. ایک ان لوگوں کا جو شکار کرتے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو باز آ گئے تھے اور نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے, اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا. لیکن وہ بہتر تھے جو برابر منع کرتے اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا, اور کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے. تو وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے کہ تم ہم کو ڈراتے ہو, ہم پر ایک سے زیادہ طاقتور ہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہیں آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آن پہنچا. ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں, اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنی قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے. بلاخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے. اے مومنو, نافرمانی کے سبب خداوند قدوس نے حکم سے اپنے بنی اسرائیلیوں کے چہروں کو مسخ کیا, یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں. اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور اقدس علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے. لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت اور چہرے مسخ سے کم نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی اللہ تبارک و تعالی رحمت کی جو چادر ہے اس میں جگہ عطا فرمائے, اور ہمیں ہماری نافرمانیوں کی سزا اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہ دے. دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل, اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے. ناظرین, اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپڈیٹس کو آن کر کے آنے والی ویڈیوز کی آپ نے ویڈیو ضرور دیکھنی ہے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ. السلام علیکم.